میں سر پاکستان سے بات کر رہا ہوں، پاکستان کے شہر جھنگ سے بات کر رہا ہوں، اور علامہ صاحب کا بڑا ہی ہم چاہنے والے ہیں۔ ہم دو صبح ہمارا حلقہ احباب، اور آغا جان میں بھی کنورٹڈ شیعہ ہوں کچھ عرصہ سے۔ تو آغا جان یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرب الہی جو ہے، قرب الہی حاصل کرنے کے لیے، اور ہمارا جو آج کل جو معاشرہ چل رہا ہے، اس معاشرے میں جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، اس معاشرے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم قرب الہی بھی حاصل کریں اور قرب آئمہ بھی حاصل کریں؟ کیونکہ معاشرہ جو ہمیں جہاں جس جگہ لے کے چل رہا ہے، پیچیدگیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، ایران میں ہوں یا عراق میں ہوں، کہیں بھی ہوں، وہ بہت پیچیدگیاں ہیں۔ تو اس کے حوالے سے کچھ گائیڈ کیجیے گا، تاکہ ہم جو ینگ جنریشن ہے اس کو صحیح طرح ہم گائیڈ بھی کر سکیں، اور خود بھی اپنے آپ پر انفرادی طور پر اس سے صحیح لے کر چل سکیں۔ جزاک اللہ۔ سوال آپ کا بہت واضح اور روشن ہے، لیکن اس کا جواب بھی روشن ہے۔ دیکھیے، جو مسلمات دین ہیں، جو مسلمات شریعت ہیں، جو واضح ترین احکام ہیں ہمارے سامنے، فرائض، واجبات و محرمات، ان میں کسی، جسے عام اصطلاح میں کہتے ہیں کہ کسی کمپرومائز یا کسی سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں بھی رہیں آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں، فرائض اگر آپ کو ادا کرنے کی مہلت مل رہی ہے، فرصت مل رہی ہے، یہ امکان میسر ہے کہ آپ فرائض ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کو جا سکتے ہیں، فرائض شریعت کو، ارکان شریعت کو قائم کر سکتے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، آپ صراط مستقیم پر گامزن ہیں، اور خود دنیا کے معاملات میں مبتلا ہو کر، خود کو تکلفات میں مبتلا کر کے مکروہات دنیا اور محرمات میں ملوث نہ ہو جائیں یا ملوث نہ ہو جائیں۔ ملوث ہو جانے کے معنی یہ ہے اس میں مفعول کے صیغے میں کہ دوسرے آپ کو ملوث کر لیں، ملوث ہونا کہ نہیں، ارادتاً خود آپ مبتلا ہو جائیں۔ تو مثلا گھر، سر چھپانے کے لیے گھر موجود ہے، چھوٹا ہے، کمزور ہے، لوگ آپ کو غریبوں کی فہرست میں گنتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ صرف اس لیے کہ اپنی مالی حیثیت کو نمایاں کرنا چاہیں اور ایک معاشرتی تفاخر کی دوڑ میں آ جائیں، اور آپ بینک کے لون لیں اور سود ادا کریں، حرام میں مبتلا ہوں اور بڑا مکان لیں، تو یہ ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں نفس پر جبر کرنا ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں خود اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہوگا کہ نہیں، کوئی ہمیں معمولی انسان سمجھتا ہے، سمجھتا رہے، کوئی فقیر سمجھتا ہے، سمجھتا رہے، دوسروں کے سمجھنے نہ سمجھنے کا موضوع ہی ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ ہمیشہ ایک سالک اللہ، سائر اللہ کے سامنے ہوتا ہے، خدا کی نگاہ میں کیا ہوں اور میری نگاہ میں خدا کیا ہے۔ سامنے کسی مخلوق کو رکھنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ کیا سمجھ رہا ہے، وہ مجھ پہ ہنس رہا ہے، وہ مجھ پہ رو رہا ہے، وہ مجھے چڑھا رہا ہے، وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور اپنے درمیان معاملات صاف رکھنے چاہیے۔ اگر یہ روش اور یہ طریقہ اختیار کر لے انسان، جس سے کبھی خواہ نخواہ غافل ہو جاتے ہیں، ہم سب غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ مسئلہ بہت روشن ہے۔ ابو ذر کی سیرت سامنے رکھیے، عمار کی سیرت سامنے رکھیے، صرف معصوم ہی نہیں، معصوم تو معصوم ہیں، معصوم تو معصوم ہیں۔ آپ ان کے ان غلاموں اور ان اصحاب اور ان چاہنے والوں کی سیرتیں خوب پڑھیں اور اس کو سامنے رکھیں۔ یہ پڑھنے سے نفس کو، ذہن کو بڑی تقویت ملتی ہے، بہت نور ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر نے کیسے زندگی بسر کی، حضرت سلمان نے کیسے زندگی بسر کی، عمار یاسر نے کیسے زندگی بسر کی، تمام رکاوٹیں کے باوجود امام حسین کی آواز پر حبیب نے کس طریقے سے اپنے کو کربلا پہنچایا۔ دوسرے جو نہیں پہنچ سکے وہ کیسے نہیں پہنچ سکے، بعد میں نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، توبہ کی انہوں نے، لیکن حبیب نے کسی نہ کسی صورت سے اپنے کو پہنچا دیا، زہیر ملحق ہو گئے۔ تو امامت سے وابستہ ہونا، حق سبحانہ و تعالیٰ کی راہ پر آگے بڑھتے رہنا، یہ اتنا مشکل نہیں ہے اگر انسان عزم راسخ، مضبوط ارادہ رکھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کے لیے راستے
اور روشن بھی کرتا جاتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ ان الذین آمنوا والذین جاہدوا فینا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے روشن کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ تو آپ عزم کریں اور یہ عزم کریں، ایک نقطے سے کام شروع کریں کہ ہم کوئی حرام کام نہیں کریں گے۔ بس ایک بات کا اپنے نفس کے ساتھ عہد کیجیے کہ ہم کسی واضح حرام کام میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ دیکھیے پھر کس طرح روشن ہوتی جاتی ہیں راہیں، اور اپنے ساتھ کیے ہوئے اس عہد اور اس معاہدے اور اس وعدے پر کاربند رہنے کی کوشش کریں، مراقبے کے ساتھ اپنے نفس کا مراقبہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مدد فرمائے۔